بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کو اسیر کر کے کوفہ اور شام لے جایا گیا، اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں پہنچیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے ایک فصیح و بلیغ خطبہ یوں ادا کیا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور خدا کا درود ہو میرے نانا پر جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، پھر برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے چونکہ تم نے ہم پر زمین کے کناروں اور آسمان کی وسعتوں کو تنگ کر دیا ہے، لہذا ہم تمہارے اسیر بن گئے ہیں؟ ہمیں ایک قطار میں ہانکتے ہوئے تمہاری طرف لے جایا جا رہا ہے، اور تم ہم پر صاحب اختیار بن گئے ہو، اور تمہارے خیال میں اس طرح ہم اللہ کی طرف سے پست اور تم سر بلند ہو گئے ہو، اور یہ سب کچھ خدا کی بارگاہ میں تمہاری عظمت اور قدر و منزلت کی بنا پر ہے۔ اب تم نے غرور و تکبر سے اپنی ناک چڑھا لی اور اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں، تم مسرت اور شادمانی سے سرشار اپنے غالب ہونے پر اترا رہے ہو، اور غرور و تکبر سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہو۔ جب تم نے دیکھ لیا کہ دنیا تمہارے اختیار میں آ چکی ہے اور سب معاملات تمہارے حسب مراد ہیں، اور جب ہماری حکومت تمہارے اختیار میں آ گئی اور ہمارا حق سلطنت تمہارے لیے خاص ہو گیا، ذرا ٹھہرو، تحمل کرو اور جہالت و نادانی میں تیش نہ کھاؤ۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھول گئے ہو؟ اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں، اور آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اے آزاد شدہ غلاموں کی اولاد، تمہارا اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پردہ کے پیچھے بٹھانا اور رسول زادیوں کو اسیر بنا کر در بدر پھرانا، کیا یہ عدل ہے؟ تم نے رسول زادیوں کو بے ردا اور ان کے چہروں کو بے پردہ کیا، دشمن انہیں جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے شہر بشہر لائے، مسافر نظریں اٹھا اٹھا کر انہیں دیکھتے، اور باپردہ بیویاں مختلف جگہوں کے رہائشی لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو گئیں۔ دور اور نزدیک کا ہر حاضر و غائب شخص، ہر پست و شریف، ہر ادنا اور اعلیٰ انسان ان کے چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کرتا، جبکہ ان کے ساتھ سرپرستی کرنے والا نہ کوئی ان کا مرد ہے اور نہ ہی دیکھ بھال کرنے والی کوئی رشتہ دار عورت۔ تمہارا یہ عمل اللہ کے ساتھ سرکشی اور جان بوجھ کر رسول خدا کا انکار اور اس دین یا قرآن کو رد کرنا ہے جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے۔ نہ ہی تم پر کوئی تعجب ہے اور نہ ہی تمہاری بدکاری پر حیرت ہے، بھلا ایسے شخص سے بھلائی کی توقع ہی کیا ہو سکتی ہے جس کی دادی نے شہیدوں کا جگر چبا کر تھوک دیا ہو، جس کا گوشت خود سعادت مندوں کے خون سے بنا ہو، جس کے دادا نے سید الانبیاء کے ساتھ جنگ کی، اس نے مختلف گروہوں کو جمع کیا، سامان جنگ فراہم کیا اور رسول خدا کے مقابلے میں تلواریں کھینچ لیں۔ تمام عرب میں سب سے بڑھ کر خدا کا منکر تھا، اور سب سے بڑھ کر رسول خدا کا انکار اور آپ کی دشمنی کا اظہار ظاہر کرنے والا، اور پروردگار کے کفر و سرکشی میں سب سے آگے تھا۔ خبردار، یہ سب کفر کے نفوذ اور جنگ بدر کے دن قتل ہونے والے مشرکوں کے سبب تمہارے سینوں کو فشار کر دینے والا کینے کا نتیجہ ہے۔ پس ایسا شخص ہم اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرنے میں کیوں کر کوتاہی کرے گا جو ہمیشہ شدید کینہ و بغض و عداوت کی نگاہ سے ہماری طرف دیکھتا ہو۔ وہ یزید رسول خدا کے انکار پر مبنی اپنے کفر کا کھلم کھلا اظہار اور اپنی زبان سے اپنے کفر کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے،
اور وہ اولاد رسول کے قتل اور آپ کی ذریت کی اسیری پر خوش ہوتے ہوئے خود کو گناہ گار سمجھنے اور اتنے بڑے گناہ کا احساس کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد کو چیخ چیخ کر بلاتے ہوئے کہہ رہا ہے، وہ ہوتے تو یقیناً خوشی سے پھولے نہ سماتے اور دوسروں سے بھی خوشی منانے کو کہتے، ضرور کہتے اے یزید تیرے ہاتھ سلامت رہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر جھک کر اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی چھڑی رسول خدا کی بوسہ گاہ پر مارتا ہے، جبکہ اس کے چہرے سے خوشی چھلک رہی ہے۔ میرے دین و مذہب کی قسم، یقیناً تم نے جوانان جنت کے سردار یعقوب الدین کے فرزند اور عبد المطلب کی آل کے چشم چراغ کا خون بہا کر مندمل زخم کو ہرا کر ڈالا ہے اور جڑیں کاٹ ڈالی ہیں۔ تم نے اپنے بزرگوں کو بلایا اور سید الشہداء کے خون کے ذریعے اپنے کافر اصلاح کا تقرب حاصل کیا اور پھر بلند آواز سے چلائے، اور مجھے قسم تم نے انہیں پکارا ہے کہ کاش وہ تمہیں دیکھتے، اور ان قریب تم انہیں دیکھو گے لیکن وہ ہرگز تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ یقیناً چاہو گے کہ کاش یہی تمہارا دائنا ہاتھ کوہنی سے شل ہو گیا ہوتا اور کٹ چکا ہوتا، اور تم یہ چاہو گے کہ کاش تمہاری ماں نے تمہیں اپنے شکم میں نہ لیا ہوتا اور تمہارے باپ نے تمہیں پیدا نہ کیا ہوتا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرو گے اور رسول خدا تمہارے اور تمہارے اختلاف کے خلاف مدعی ہوں گے، خدایا تو ہی ہمارا حق لے اور ہم پر ظلم کرنے والے سے انتقام لے اور اس پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارا خون بہایا، ہمارے حقوق کو پامال کیا، ہماری عزت و آبرو کم کرنے کی کوشش کی، ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا اور ہماری حرمت پامال کی۔ اے یزید، تم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے، اور یاد رکھو کہ تم نے اپنی ہی کھال ادھیڑی ہے اور اپنا ہی گوشت ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اور ان قریب تم رسول خدا کے سامنے جاؤ گے جبکہ تم نے آپ کی اولاد کا خون اپنی گردن پر لیا، آپ علیہ السلام کی حرمت پامال کی اور آپ علیہ السلام کی عطرت و خاندان کا خون بہایا۔ جب خدا ان سب کو رسول خدا کے ساتھ اکٹھا کرے گا اور ان سب بکھرے ہوں کو آپ کے ساتھ ملا دے گا اور ان پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے گا اور ان کے دشمنوں سے ان کے حق کا بدلہ لے گا۔ اے یزید، اولاد رسول کے قتل کی یہ خوشی تمہیں ذلیل و رسوا نہ کر دے اور تم خدا کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے ملنے والے فضل سے خوش ہیں، اور تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ خدا ہی ولی اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ رسول خدا تمہارے خلاف مدعی ہیں اور جبرائیل پشت پناہ اور مددگار ہے، جس نے تمہاری خلافت کی راہ ہموار کی ہے اور تمہیں مسلمانوں پر مسلط کیا ہے۔ وہ عنقریب جان لے گا کہ ظالموں کی پاداش بہت بری ہے، اور تم میں سے کس کا ٹھکانہ بہت برا اور وہ بہت زیادہ گمراہ ہے۔ میں تمہیں اس لیے حقیر شمار نہیں کر رہی اور نہ ہی اس لیے تمہاری سرزنش میرے لیے مہم ہے کہ میرے خیال میں میری باتیں تم پر اثر کریں گی، جبکہ تم نے مسلمانوں کی آنکھوں کو اشک بار کیا اور اس واقعہ کربلا کی یاد سے ان کے دل جل جاتے ہیں۔ اگرچہ حالات نے مجھے تمہارے ساتھ مخاطب ہونے پر مجبور کر دیا، یقیناً تجھے حقیر سمجھتی ہوں اور تمہاری ملامت کرنا بھی میرے لیے گراں ہے۔ یہ دل سخت ہیں اور نفس سرکش ہیں اور جسم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رسول خدا کی لعنت و نفرین سے پر ہو چکے ہیں۔ ان میں شیطان نے آشیانہ بنا لیا۔ تم جیسا اور کون ہے جو ایسے راستے پر چلا اور ایسی جگہ سے اٹھا ہو؟ بہت تعجب ہے کہ پاک و نجیب لوگ نبی زادے اور اوصیاء کی اولاد بدکاروں اور زناکاروں کی اولاد کے ہاتھوں قتل کر دیے جائیں۔ ہمارا خون ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے اور ہمارے گوشت سے ان کے منہ میں پانی بھراتا ہے، اور بیاباں کے خاک پر پڑے ہوئے وہ پاک و پاکیزہ لاشیں جن کے ساتھ بھیڑیے سرکشی و درندہ حیوانات کے ٹولے انہیں خاک آلود کر رہے ہیں۔ آج اگر تم نے ہمیں غنیمت سمجھ کر گرفتار کیا ہے تو یقیناً بہت جلد اس غنیمت کے بدلے میں تمہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، جبکہ اس وقت تمہارے پاس اپنے کیے ہوئے اعمال کے علاوہ کچھ اور نہ ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ بس میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کرتی ہوں اور خدا پر ہی میرا بھروسہ ہے، وہی پناہ گاہ ہے اور اسی سے میری امید وابستہ ہے۔ اے یزید، پھر بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو
ہو کر لو اور پوری کوشش کر کے دیکھ لو، لیکن خدا کی قسم جس نے ہمیں وہی قرآن اور نبوت و انتخاب سے شرف یاب فرمایا ہے، تم ہمارے انتہا کو رد نہیں کر سکتے، ہماری نہایت اور بلندی کو چھو نہیں سکتے، ہمارا ذکر نہیں مٹے گا، ہم پر نازل ہونے والی وحی قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، اور تم سے ہم پر ظلم و ستم کا دھبہ کبھی نہیں دھل سکے گا۔ اے یزید، کیا تمہارا خیال غلطی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اور کیا تمہاری قدرت کے دن محدود اور کیا تمہاری جمعیت بکھرنے کے سوا کچھ اور ہے؟ جس دن منادی ندا دے گا کہ خبردار، تجاوز کرنے والے ظالموں پر خدا نے لعنت کی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے اولیاء کے لیے سعادت قرار دی، اپنے منتخب بندوں کے لیے شہادت کے ساتھ ارادوں کی تکمیل کو مقرر کیا۔ خدا نے ان کو رحمت، شفقت، رضوان اور مغفرت کی طرف منتقل کر دیا۔ تیرے علاوہ کسی نے ان کے ساتھ شقاوت نہیں کی اور تیرے علاوہ کسی نے انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہداء کا اجر کامل کرے اور ان کے ثواب اور آخرت کے ذخیرہ میں اضافہ فرمائے، اور ہم خدا سے بہترین جانشینی اور خوبصورت قبولیت کے خواہاں ہیں، بے شک وہ نہایت رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔